السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ امریکہ کے بارے میں ہے۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں امریکہ سپر پاور ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، 1852 عیسوی کے اول میں فرانس نے ویتنام پر قبضہ کر لیا تھا۔ 100 سال تک فرانسی اس ملک کے حاکم رہے۔ 20ویں صدی کے وسط میں دنیا بھر کے غلام ملک غلامی کی زنجیریں توڑنا شروع ہو گئے۔ ویتنام کو ہو چی منہ کی صورت ایک زبردست انقلابی جرنیل لیڈر مل گیا۔ اس کی تقریروں نے ملک بھر میں آگ لگا دی۔ ویتنام ہو چی منہ کی قیادت میں خواب غفلت سے جاگے۔ انہوں نے 20 دسمبر 1945 عیسوی کو ڈیموکریٹ ریپبلک آف ویتنام قائم کر دی۔ فرانسی افواج شکست کھا کر ملک سے نکل گئے۔ ویتنام کے درمیان سے دریائے بن ہوے گزرتا ہے جو ملک کو شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ جنوبی ویتنام رہنما ہو چی منہ کی لیڈرشپ پر راضی نہ ہوئے۔ ان کے ایما پر فرانسی فوجیوں نے وہاں قدم جمائے۔ 1 جولائی 1949 عیسوی کو جنوبی ویتنام میں اسٹیٹ آف ویتنام کی الگ حکومت قائم کر دی گئی۔ شمالی ویتنام 1,64,000 کلومیٹر پر محیط تھا، جبکہ جنوبی ویتنام کے پاس 63,344 کلومیٹر کا رقبہ تھا۔ 7 مئی 1954 عیسوی کو ہو چی منہ کی فوج نے یہاں پر فرانسیوں کی حکومت ختم کر دی۔ اقوام متحدہ نے اس مرحلے پر مداخلت کی۔ جنوبی ویتنام کو 39 اور شمالی ویتنام کو 22 صوبوں میں تقسیم کرتے ہوئے 2 سال تک الگ الگ ملک رکھنے کا فیصلہ دیا۔ پورے کا پورا جنوبی ویتنام امریکہ کے کالونی بن گیا۔ سارے ایئرپورٹ، بندرگاہیں، حکومتی دفاتر پر اس کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ شمالی اور جنوبی ویتنام کے گوریلوں نے نیشنل لبریشن فرنٹ کے نام سے ایک خفیہ فوج بنا کر امریکی افواج پر مسلسل حملے شروع کر دیے۔ 30 جنوری 1969 عیسوی کو امریکہ اور شمالی ویتنام کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ 31 اکتوبر کو امریکہ نے فضائیہ کے ذریعے ماہانہ 800 ٹن بارود برسانا شروع کر دیا۔ لاکھوں ویتنام نامی باشندے ہلاک ہوئے۔ گوریلوں کے حملے زور پکڑنے لگے۔ 60,000 امریکی فوجی جوان ہلاک کر دیے گئے۔ 12 امریکی لیفٹیننٹ جنرل اور 20 میجر جنرل موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ 3 لاکھ شدید زخمی ہو گئے۔ 2 لاکھ جنوبی ویتنامی فوجی مارے گئے۔ 7 امریکی صدر جانسن کے خلاف اندرون ملک مظاہرے روزمرہ کا معمول بن گئے۔ دسمبر 1964 عیسوی کو 25,000 شہریوں کا جلوس نیو یارک کی سڑکوں پر نکلا۔ 1970 عیسوی میں 50 لاکھ امریکی جلوس دیکھنے میں آنے لگے۔ صدر جانسن کا اقتدار رخصت ہو گیا۔ اس کی جگہ رچرڈ نکسن نے لے لی۔ اس نے ویتنام کے 2 شہروں ہیونی اور ہائی فونگ پر 11 دنوں میں 1 لاکھ بم گرائے۔ ان کی مجموعی طاقت ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بموں سے 5 گنا زیادہ تھی۔ ان حملوں کے جواب میں امریکی فوجیوں پر گوریلوں کے حملوں میں دن بدن تیزی آتی گئی۔ امریکہ کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ اس کی فوجیں فنا کے گھاٹ اترے جا رہی تھیں۔ ملکی قرضے کے انباروں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حکومت کے خلاف اندرون ملک مظاہرے کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ مجبوراً امریکہ اقوام متحدہ کی طرف بھاگا۔ وہاں 27 جنوری 1973 عیسوی کو اس نے اپنی ہار مان لی۔ بلا مشروط انخلاء پر بخوشی راضی ہو گیا۔ یوں 2 ماہ کی مدت میں 29 مارچ 1973 عیسوی کو آخری امریکی دستہ ویتنام کی سرحدوں سے نکل گیا۔ وہ جو بھوریوں کی طرح ملک میں داخل ہوا تھا، چہرے بارود کے دھوئیں سے سیاہ، 6 مہینوں سے بڑھتی ہوئی۔ ان کے پاس نہ کھانے کو روٹی تھی، نہ پینے کو پانی۔ وہ گدھا گاڑیوں، ریڑھیوں اور سائیکلوں پر فرار ہو رہے تھے۔ ان کی فوجیں، گاڑیاں، ٹینک تباہ ہو چکے تھے۔ وہ راستے میں اپنی رائفلیں اور کارتوس بیچ کر خوراک کے چند لقمے خریدتے رہے۔
بھیک مانگ کر گزارا کرتے رہے۔ ویتنامی بستیوں سے جب ان کا گزر ہوتا تو لوگ ان پر تھوکتے تھے، انہیں گالیاں سننا پڑتی تھی۔ امریکی غرور مکمل طور پر سرنگوں ہو چکا تھا، تکبر کے غبار سے ہوا ساری کی ساری نکل چکی تھی۔ اس کی سپاہ پٹی پتنگ کی طرح اونچائی سے زمین پر آن گری تھی۔ یہ راکٹ کی طرح آسمانوں کی سمت گئے اور چھڑی کی طرح نیچے آ گئی تھی۔ ایک گمنام سے ملک نے اپنے انتہائی محدود وسائل کے ساتھ ایک سپر پاور کو شکست دے دی تھی۔ ذلت اور ہزیمت کی سیاہی اس کے چہرے پر مکمل دیکھی جا سکتی تھی۔ اسے خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ معاشی طور پر امریکہ بھکاری بن چکا تھا۔ اس ایک مارکیٹ اکانومی تاریخ میں پست ترین سطح پر آ چکی تھی۔ وہ کشکول لیے یورپی ملکوں میں پھر رہا تھا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا اور اسرائیل نے اس کی مدد کی۔ یوں اسے واپس اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑا۔